نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے سپارے کے 12 رکوع ہو چکے ہیں۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں آگے سے، آیت نمبر ہے 229 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق 2 مرتبہ ہے، بس روکو اس کو، فامساکم روکو اس کو بمعروف بھلائی سے، او تسریح یا رخصت کر دو، باحسان احسان کے ساتھ، ولا یحل اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ان تاخذوا یہ کہ تم لے لو، مما اس سے، اتیتموہن جو دیا تم نے ان عورتوں کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر یہ کہ ان یخافا ڈرو تم، اللہ یقیمہ یہ کہ نہ قائم رکھ سکو گے تم، حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، فائن پھر اگر خف تمہیں ڈر ہو کہ اللہ یقیمہ تم قائم نہیں رکھ سکو گے حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، فلا جناح پھر نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر، فی مفتدت کہ اس میں بدلہ دے کر جو ہے وہ فدیہ دے کر یا بدلہ دے کر وہ جان چھڑا لے، تل کا یہ حدود اللہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، فلا تعتدوها پھر نہ تم ان حدوں سے گزرنا، ومن یتعدی جو کوئی حد سے گزر جائے، حدود اللہ اللہ کی حدوں سے، فاولئک پس یہی لوگ ہیں ہم الظالمون ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، طلاق کے معاملے پر بات ہو رہی ہے کہ طلاق 2 بار ہے، یعنی 2 بار طلاق ہو گئی تو پھر اس کے اندر تم لوگوں کو رجوع کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر تیسری بھی طلاق ہو گئی اس کے اندر تو پھر طلاق مکمل واقع ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے کہ فامساکم روکو، اسی لیے ایک وقفے پر طلاق دینا رکھا گیا ہے تاکہ انسان کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے، کوئی صلح کا راستہ نکل آئے، کیونکہ غصے میں سب کام ہو جاتے ہیں، غصہ ٹھنڈا ہو تو انسان کی سوچ ٹھنڈی ہوتی ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ 2 بار طلاق ہے، اس کی یعنی 2 بار کا مطلب ہے کہ اگر ایک طلاق ہو گئی تو اس میں بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، دوسری ہو گئی تو اس میں بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ فامساکم بمعروف پس روکو اس کو بھلائی کے ساتھ، یعنی سوچو بھی، آرام سے ٹھہر کے انتظار کرو، پھر تم بیوی کو روک لو کہ بیوی، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیویاں میکے گی ہوتی ہیں طلاق ہوتی ہے، بعض آتا ہے کہ گھر کے اندر ہی ہوتا ہے، تو گھر کے اندر بھی بیوی کو روک لینا چاہیے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہو سکتا ہے دماغ ٹھنڈے ہو جائیں، لیکن بیوی سے علیحدہ کمرے میں اس کو رکھا جائے اور روک لے، اچھائی کے ساتھ روکیں، اللہ کے احکام شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے روکیں، ظلم کے لیے نہ روکیں، اچھائی کے لیے روکیں، اپنی غلطی کا احساس کریں، یا پھر او تسریح باحسان اچھے طریقے سے، بڑے اخلاق سے اس کی عزت کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو کوئی مالی جانی ذہنی اذیت کوئی نقصان نہ دیا جائے تو اس کو رخصت بھی کر دیں اپنے گھر سے۔ ولا یحل لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے حلال، جب تم نے اس کو طلاق دے دی تو تمہارے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے، ان تاخذوا یہ کہ تم لے لو، مما اس سے اتیتموہن شیئا کہ جو کچھ تم نے اس کو دیا تھا وہ تم اس سے واپس لو، اس کو زیور، کپڑا، خرچہ، جو گفٹ وغیرہ جو بھی زندگی میں تم نے اس کو دیتے رہے، تو وہ بیوی ہے تمہاری، اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نے طلاق دی تو وہ واپس لے لو ان سے، وہ چیزیں تم نے اس وقت اس کو دی جب تم اسے استعمال کر رہے تھے، وہ تمہاری بیوی تھی، تم نے حق سمجھ کر دیا کہ یہ اس کا تیری بیوی کا حق ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ ایک برائی سے بچاتا ہے، شادی کا معنی ہی برائی سے بچانا ہے، تو جو کچھ بیوی کو دیا ہے
اللہ ताला फरमाता है कि तुम वो वापस मत लो कुछ भी, इल्ला यखाफा, ये कि तुम्हें डर हो किसका, ला युकीमा, ये कि तुम कायम रखोगे हदूद अल्लाह, अल्लाह ताला की हदों को, यानी अल्लाह ताला की हदों को कायम भी रखोगे और कोई गलत तरीका भी इख्तियार नहीं करोगे। अगर घर में रखा है उसको तो अच्छे तरीके से रखना है, साइड पे रखना है। फिर अगर रुखसत करना है तो भी अच्छे तरीके से रुखसत करना है। अगर रुखसत करना है तो उसके इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, उसको जो दी गई चीज़ें हैं वो वापस नहीं लेनी है। और इन सब कामों में तुमको अल्लाह ताला की कायम करदा हदों का ख्याल भी रखना है। ये भी रखना है कि अब आपका इस पर कितना हक है, कितना नहीं है, क्योंकि तलाक दे चुके हो। इस हवाले से अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों को ध्यान में रखना है। फ़इन खिफ्तुम, फिर अगर तुम्हें ये डर हो कि हम तो कायम नहीं रख सकेंगे, अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, ये जो कायम की हदें हैं अल्लाह ताला की, बस इसको कायम नहीं रख सकेंगे। फला जुनाहा, फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं है, अलैहिमा फी मफ्तदत बिही, के बस तुम दोनों पर इसमें कि तुम अपनी जान छुड़ा लो, यानी वो औरत को पता है कि ये बंदा हद कायम नहीं रख सकता या औरत कायम नहीं रख सकती है या आइंदा इस रिश्ते को निभा नहीं सकते हैं, औरत किसी सूरत साथ रहना नहीं चाहती है, तो फिर वो जो कुछ उसको मर्द ने उसको दिया था वो उसके बदले में उसे देकर अपना, यानी इस तरह खुला की शक्ल हो जाती है, वो अपना फैसला ले सकती है। वो सारा कुछ उसे खुद अपनी मर्जी से वापस देकर कि ये सब कुछ तुम रख लो और मुझे फ़ारिग कर दो, तो ये खुला की शक्ल बन जाएगी। मज़ीद इस पर तफ़सील जो है ये आप फ़ुक़हाए कराम, मुफ्तियाने कराम से मज़ीद आप जान सकते हैं। तिल का ये हदूदुल्लाह, ये हदें हैं अल्लाह ताला की, फला तअतदूहा, बस ना तुम गुजरो इनसे, यानी ये अल्लाह ताला ने हदें मुकर्रर कर रखी हैं कि मियाँ बीवी का ये रिश्ता है, इस हद तक कायम रहता है, लफ्ज़ों से रिश्ता बनता है, लफ्ज़ों से रिश्ता ये टूट जाता है। तो इन लफ्ज़ों को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, इन हदों को कैसे कायम रखना है, कि क्योंकि ये हदें हमने अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं और हम इन हदूद के अंदर दाखिल होते हैं। जब हम इन हदूद के अंदर दाखिल होते हैं अल्लाह के अहकाम को पूरा करते हुए, और फिर जब हम ये हदूद तोड़ देते हैं तो उस हदूद से बाहर हो जाते हैं। जब बाहर हो जाते हैं तो फिर उसको कायम रखना है कि अब इस हदूद के अंदर जाना जायज़ है या नहीं। वमन यतअद्दा, और जो कोई गुज़र जाए हदूदल्लाही, यानी फिर कोई फलांग दे उन हदों को कि तलाक के बाद सुलह करके रह लिया। अक्सर अब माशरे में यही कुछ हो रहा है, 2-2 4-4 तलाक़ें होंगी, बच्चों के लिए सुलह कर ली वगैरह-वगैरह, गलत काम कर लिया, अब नहीं रह सकते, तो ये हदों को फलांग दिया, हदों को तोड़ दिया। तो फाउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो भाई यही लोग ज़ालिम हैं, उन्होंने ज़ुल्म किया है। किस पर ज़ुल्म किया? अपनी जानों पर ज़ुल्म किया, अपनी नस्ल पर ज़ुल्म किया, और ज़ालिमों का ठिकाना जहन्नम है। फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर तलाक दी उसको, फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन, फिर अगर उसने तलाक दे दी, इन 2 तलाकों का तो बता दिया, 2 तलाकों के अंदर हदूद भी बता दी हैं और फिर रजू करने का भी बता दिया। लेकिन फिर अगर कोई रजू नहीं किया किसी ने, फ़इन तल्लक़हा, फिर तलाक दे दी उसको, तो फला तहिल्लु लहू मिन बादु, फिर अब उसके लिए वो हलाल नहीं है, क्योंकि 3 तलाक वाक़या हो गई हैं। अब वो बीवी उसके लिए, शौहर के लिए, और वो शौहर बीवी के लिए हलाल नहीं रहे। इस यहाँ तक कि हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो निकाह करे दूसरे ख़ावंद से। फिर अगर वो सुलह करना चाहते हैं, फिर मिलना चाहते हैं, तो वो अब एक-दूसरे के लिए हलाल नहीं, हराम हो चुके हैं। बस एक ही रास्ता है कि वो फिर दूसरे शौहर से, यानी दूसरे किसी मर्द से निकाह करे, 3 तलाक़ें होने के बाद वो हराम हो गई। अब दोबारा रुजू करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो फिर क्या करें? फिर वो एक किसी और मर्द से निकाह करें, और निकाह करने के बाद हक़्क़े ज़ौजियत अदा करें। हक़्क़े ज़ौजियत अदा करें, इसको हलाला कहते हैं। वो हलाला तब होता है, अगर सिर्फ़ खाली निकाह कर लेना और हक़्क़े ज़ौजियत अदा ना करना, तो ये हलाला नहीं होगा। तो फिर वो निकाह करे, अपने हक़्क़े ज़ौजियत उसको अदा करे,
تو پھر جو ہے فَإِن طَلَّقَ، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو، اس کا شوہر جو ہے وہ دوبارہ دوسرا اس کو طلاق دے دے، فلا جناح، پھر کوئی گناہ نہیں علیہما، ان دونوں پر، ان یترجع، یہ کہ وہ رجوع کر لے آپس میں، یعنی پھر وہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے، حق زوجیت ادا کرے، پھر دوسرا خاوند اس کو طلاق دے، تو پھر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے سابقہ خاوند سے جو ہے رجوع کر کے نکاح کر سکتے ہیں دونوں میاں بیوی۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، یہ کہ یہ یقین رکھیں کہ یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وَتِلْكَ حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے، یہ حدیں اللہ کی، اللہ نے فرمایا کہ یبینھا، ہم بیان کرتے ہیں اس کے لیے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، یعنی جو سمجھدار ہیں، سمجھ جاتے ہیں بات کو، اس کے لیے ہم نے یہ تمام تر حدیں بتا دی ہیں کہ کون سی حد کہاں پر بنتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، اور جب طلاق دو تم عورتوں کو، پس پہنچ جائیں وہ أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ روکو ان کو، بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ یا رخصت کرو ان کو، بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ، یعنی جب تم طلاق واقع ہو گئی عورت کو، تم طلاق دے چکے ہو، اب تمہارا گھر ہے، تمہارا بیوی بچے بھی ہیں، بڑا گھر ہے، تو اس عورت کو گھر سے مت نکالو، لیکن حدوں کو قائم رکھتے ہوئے اس کو علیحدہ سے رہائش دے دو، اور وہ اپنے بچوں کا خیال رکھ سکے، مل سکے، لیکن علیحدہ رہے، تو پھر اس کو بھلائی کے ساتھ روکنا ہے، یعنی جب اس کی عدت پوری ہو جائے، تو اس کو بھی روکنا ہے بھلائی کے ساتھ، یا اس کو رخصت کرنا ہے، وہ چاہے تو وہاں پر آپ اس کو رہائش دے سکتے ہیں، رہ سکتی ہے، چاہیں تو آپ اس کو مال و متاع کچھ دے کر، تاکہ اس کو زندگی کے لیے میں کوئی فکر و فاقہ نہ رہے، اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دے۔ بلا تم سکوہن درارا لتعتدوا، اس لیے نہ روکو اس کو، اس طرح سے نہ روکو اس کو تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم حد سے بڑھو، یعنی اس کو ظلم کا نشانہ بناؤ، اذیت کا نشانہ بناؤ، تانو تنز کرتے رہو، اس لیے نہیں روکنا۔ ہاں اچھے طریقے سے، اچھا انسان ہونے کے ناطے احسان کرنا ہے، اس کو رہائش لاگا دینی ہے، اس کو خرچہ دینا ہے، اور اس سے خود تعلق نہیں رکھنا ہے، تو وہ روکنا اس طرح سے ہے، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو، اور اس لیے نہ روکنا کہ اس کو تکلیفیں دیتے رہو، اذیتیں دیتے رہو، اور اگر کوئی اذیت دے گا، تکلیف دے گا، انتقامی نظر رکھے گا اس پر انتقام لینے کے لیے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو جو کوئی یہ کرے گا اس نے ظلم کیا، نفسہ، اپنی ذات پر، اپنی جان پر، اس نے اپنا ہی نقصان کیا، کیونکہ یہ انتقام کسی کے کو اذیت دینا، تکلیف دینا کسی کو بھی جائز نہیں ہے، جبکہ وہ عورت جو آپ کی بیوی رہ چکی ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، یا آپ کی زندگی کا ایک حصہ رہی ہے، جو آپ کے ساتھ اس نے ٹائم بتایا ہے، وہ آپ کا ساتھ رہی ہے، تو اس پر آپ ظلم کریں گے، تو ظلم جو کریں گے وہ اپنی جان پر ظلم ہوگا، کیونکہ ظلم کا بدلہ جہنم ہے، دنیا میں وہ تو ظلم سہ لے گی، اور آخرت میں آپ کو اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنا ہوگا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنایا کرو کہ یہ کیا بیان ہو گیا، یہ کیا حدیں ہیں، ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم نہیں مانتے، ایسا نہیں، مذاق نہ پکڑو اللہ کی آیتوں کو، وضوع مذاق بناتے ہو، کوئی مذاق نہ بناؤ، کیونکہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب احکام کھول کھول کر بتا دیے ہیں، واذکروا، اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو یاد رکھا کرو، ذکر کیا کرو ان کا، بتایا کرو کہ یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، کہ شادی ہزار برائیوں سے بچاتی ہے، بیوی کی شکل میں جو ہمیں بیوی ملی ہے، یہ عورت وہی کام جو غیر نکاح میں کرنا ہے وہ جرم ہے، گناہ ہے، وہی کام جو نکاح کر کے بیوی کے ساتھ کرنا ہے وہ ثواب ہو گیا، ایک گھر بن گیا، ایک حسب نسب کے رشتے قائم ہونے لگے، نئی نسلوں کی بنیاد رکھی جانے لگی، تو یہ اللہ کی نعمتیں نہیں تو اور کیا ہے علیکم تم پر۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جو کچھ تم پر نازل کی گئی ہیں، تم پر کتاب اور حکمتیں نصیحت کی گئی تم کو، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دے دی ہے، اور اللہ کے ہر حکم میں حکمتیں بھی ہیں، وہ بھی سکھا دی گئی، حکمت سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہیں،
احکام حدیث سے واضح مل جاتے ہیں، جو قرآن سے سمجھ نہ آئے وہ حدیث مبارک سے کملی والے نے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ تو میں نصیحت بھی کی گئی اس کے ساتھ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ پھر یہ سارا کچھ تمہیں دے دیا، علم کے راستے کھول دیے ہیں، اچھائی برائی کا راستہ بتا دیا ہے، اب کیا کرو؟ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈر کر رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ تم اگر چھپ کر گناہ کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تم جائز طریقے سے بیوی کو استعمال کر رہے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تمہیں احکام بتا دیے ہیں، تم طریقے سے، اچھے طریقے سے تمہیں جو کچھ بتا دیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے شادی رکھی گئی، اور شادی کی کو اس وجہ سے پسند کی شادی رکھی گئی۔ اسلام جو ہے وہ اسی لیے فرماتا ہے کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہوں تو ان سے ان کی رضا پوچھ لی جائے شادی کی، کہ وہ پسند کرتے ہیں تو وہ شادی ان کی مرضی سے کی جائے۔ اگر ان کی شادی ان کی مرضی سے نہیں کی جائے گی تو آگے چل کے بگاڑ پیدا ہوگا، کیونکہ شادی تو برائی سے بچانا ہے، اور اگر زبردستی کریں گے، لڑکی کے ساتھ زبردستی کریں گے شادی کرنے کے لیے، تو وہ لڑکی جس کو پسند کرتی ہے وہ زندگی بھر اس غیر کی محبت کو، چاہت کو دل میں بٹھا لے گی، اور اپنے خامند کے، وہ جو رب نے اس کا شوہر بنایا، اس کے وہ صحیح طرح سے حقوق ادا نہ کر سکے گی، اس کے حق میں خالص نہ رہے گی، تو اس کا گناہ ان والدین کے ساتھ آئے گا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اسی طرح مرد کا، لڑکا جو ہے وہ اس عورت کو پسند نہیں کرتا تو زبردستی والدین نے شادی کرا دی، جب زبردستی کروا دی ہے تو وہ لڑکا جو غیروں کی طرف دیکھے گا، اس غیر عورت کی طرف جائے گا، ادھر کھینچا چلا جائے گا، بیوی کے حقوق پورے نہیں کرے گا، بیوی کے لیے چاہت محبت نہیں رکھے گا، بلکہ دوسروں کے ساتھ وہ مطلب کہ ملاقاتیں کرے گا، غلط رو رسم اختیار کرے گا، تو وہ اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکے گا، تو وہ جو میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے ذمے ہیں وہ صحیح معنوں میں پورے نہیں ہوں گے، تو وہ ذمہ داری کس پر آئے گی؟ وہ گناہ کرتے رہیں گے تو وہ کس پر آئے گا؟ والدین پر آئے گا، ان پر آئے گا جنہوں نے جان بوجھ کر زبردستی اس رشتے میں اولاد کو جکڑ دیا۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر شادی کا فیصلہ کرنا ہے، سوچ سمجھ کر، پوچھ کر، اولاد کی رائے سے فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں کبھی اولاد بہت بے وقوف ہوتی ہے، انہیں نہیں پتہ ہوتا نفع نقصان کا، تو اس کے لیے ان کو بڑے اچھے طریقے سے مائل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ثلاثہ ہو گیا، 13 رکوع ہو چکے ہیں۔